يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وامن والہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے حضرت ابوبکر کی ذات اہل بیت کی نظر میں. یاد رکھیے گا، اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رشتہ دار ہیں جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے. لیکن زیادہ تر عموماً جو مشہور بات ہے وہ جو عوام لیتی ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی کا گھرانہ، جن میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور امام حسین شامل ہیں. عوام سمجھتی ہے کہ اہل بیت سے مراد یہی لوگ ہیں، حالانکہ بات یہ نہیں. اس پر ایک مفصل مدلل بحث ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن چونکہ عموماً اہل بیت سے مراد ان ہستیوں کو بھی لیا جاتا ہے تو مناسب یہ سمجھا کہ حضرت علی کے گھرانے سے ہی، اور خصوصاً جن کو پنجتن پاک کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا گھرانہ، انہی کی زبان سے ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں پڑھیں گے، سنیں گے، اور اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ کی ذات ہمیں اس سبق کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کو صدیق کہتے ہیں. ہمارے کہنے میں شاید کوئی فرق ہو سکتا ہے، کوئی غلطی بچ سکتی ہے. حضرت علی کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ اے علی، ابو بکر کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ ان کو یہ لقب کہاں سے ملا؟ ان کو یہ رتبہ کہاں سے ملا؟ ان کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ مجھے بتائیے تو صحیح کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جو صدیق لقب ملا ہے یہ کہاں سے ملا ہے؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ سننے والے سن، ابو بکر کو جو صدیق کا لقب ملا ہے وہ نہ میں نے دیا نہ تو نے دیا، بلکہ سرکار کی زبان سے اللہ عز و جل نے جاری فرمایا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے، اس صدیق پکا الذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ شخصیت، وہ ذات یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سچ کے ساتھ تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، وصدق بہ، جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، اس سے مراد حضرت ابوبکر کی ذات ہے. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ انا سید المرسلین، میں مرسلین کا، رسولوں کا امام ہوں، ان کا سردار ہوں، میں ان کا امام ہوں۔ اللہ نے مجھے تاج رسالت عطا فرمایا ہے اور انبیاء کی امامت کا تاج دیا ہے، لیکن سن تیرے باپ ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ ہوا سید الصدیقین، تیرا باپ جو ہے وہ تمام صدیقوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، آپ کا مرتبہ اگر میں نے کہا کہ میں بیان کروں تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے، آپ اٹھ کر بیان کریں اس میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا مقام، جن کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے اپنے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کو آپ کے نکاح میں دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ بہادری اتنی، شجاعت اتنی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاقت اللہ نے اتنی عطا کی تھی کہ بدر کے میدان میں جب جنگ لگی 70 کافر جہنم واصل ہوئے، 70 کافروں میں سے 21 کو قتل کرنے والے حضرت علی ہیں۔ احد کے میدان میں جتنے کافر قتل ہوئے 21 کے قریب ان کی تعداد تھی یا 20 کے قریب ان کی تعداد تھی احد کے میدان میں، ان میں سے تیسرا حصہ یعنی 7 کے قریب جو کافر جہنم واصل ہوئے وہ حضرت علی کی تلوار سے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد بن حنبل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، جس کثرت سے احادیث حضرت علی کی شان میں وارد ہوئی ہیں کسی اور صحابی کی شان میں وارد نہیں۔ حضرت علی کا مقام و مرتبہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ علی کا مقام یہ ہے کہ قرآن کی تقریباً 300 آیات ڈائریکٹ طور پر حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہوئے، لوگوں سے پوچھا یا ایھا الناس من اشجع الناس، لوگوں مجھے بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون؟ ایک ہے شجاع بہادر، ایک ہے اشجع سب سے بہادر سپرلیٹو ڈگری، ایک ہے بہادر، ایک ہے دوسرے کے مقابلے میں بہادر، ایک ہے سب سے بڑا بہادر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہے اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں بتاؤ من اشجع الناس، لوگوں نے کہا یا امیر المؤمنین انت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین حضرت علی آپ جو ہیں بہت بہادر ہیں، یہ مرتبہ تو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ بہادر کون ہے، میں بہادر ہوں اس میں کوئی شک نہیں۔ عمر بن عبید کو تلوار کی ایک ہی وار سے میں نے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے، خیبر کے دروازے کو میں نے ہی اکھاڑا تھا، جنگ بدر میں 70 کافر جہنم واصل ہوئے، 21 کو قتل کرنے والا میں ہوں۔ احد کے میدان میں اگر 21 مرے ہیں تو 7 کو میں نے قتل کیا ہے۔ مجھے اللہ عز و جل نے بڑی طاقت عطا کی، مجھے اللہ عز و جل نے شجاعت عطا کی، میں بہادر ہوں، لیکن میں بہادر کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں سب سے زیادہ بہادر کون ہے۔ لوگوں نے کہا تھا یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میں امیر المومنین ہوں، میں علی ہوں، میں باب مدینۃ العلم ہوں، لیکن سب سے زیادہ بہادری کا شرف اگر کسی کو اللہ نے عطا کیا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اسی طرح منبر پر تشریف فرما اللہ سے دعا کی کہ مولا مجھے اتنا عطا فرما جتنا تو نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اتنا سمجھ آ رہی ہے آواز؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما تھے، ہاتھ بلند کیے، رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ مجھے اتنا عطا فرما جتنا تو نے حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر فاروق کو عطا فرمایا۔ نیچے سے تو بولا، کہنے لگا علی میں نے دیکھا کہ آپ اس منبر پر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کے حبیب کی نعت پڑھتے ہیں، اس کے حبیب پر درود پڑھتے ہیں، البدایہ میں یہ موجود ہے۔ ارشاد فرمایا
کہ اور کیا کروں؟ کہا آپ اس ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ یہ کیوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھ کو اتنا عطا فرما جتنا تو نے حضرت ابوبکر کو عطا فرمایا اور حضرت عمر کو عطا فرمایا؟ یہ کیوں نہیں دعا کرتے کہ اللہ مجھے بے حساب عطا فرما؟ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، ممبر سے نیچے اترے اور روتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہوا حبیبا یا و شیخ الاسلام، سننے والے سن، میں اللہ سے مانتا ہوں اللہ اتنا عطا فرما جتنا ابوبکر اور عمر کو عطا فرمایا ہے، اللہ جتنا ان کو عطا کرتا ہے اتنا کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، حق یا علی، زندہ آباد۔ ارشاد فرمایا کہ سن، جتنا کسی کو مل سکتا ہے، جتنا کسی کو مل سکتا ہے اللہ نے ابوبکر اور عمر کو عطا کیا ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں اللہ مجھے اتنا عطا فرما جتنا تو نے ابوبکر اور عمر کو عطا فرمایا ہے، سن میں سارے جہاں کی نعمتیں اللہ سے مانگ لیتا ہوں۔ سبحان اور اللہ، انسان یہ نہیں صرف دینے تک نہیں، صرف یہ نہیں مانگتا بلکہ آگے وضاحت کی، مانگتا کیا ہوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہما حبیبایا و شیخ الاسلام، وہ دونوں میرے حبیب ہیں اور اسلام کے پیر ہیں۔ سبحان اللہ، وہ دونوں میرے حبیب ہیں، ہما حبیبایا و شیخ الاسلام، ابو بکر اسلام کے بھی پیر ہیں اور میرے بھی رفیق ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ میں بتا یہ رہا ہوں، میں حضرت مولانا الیاس عطار قادری رحمت دامت برکاتہ العالیہ کا مرید۔ ساتھ یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ چونکہ میں رحمت اللہ علیہ کہنے لگا تھا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی فوت شدہ ہی ہو تو اس کے ساتھ بھی رحمت اللہ علیہ لگا سکتے ہیں، زندہ بندے کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ رحمت اللہ علیہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہو اس پر، زندہ بندے کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ دامت برکات عالیہ، اللہ عز و جل کی جو ہے وہ برکتیں ہیں ان کو دائم رکھے، ان بلند برکتوں کو دائم رکھے۔ میں ان کا مرید ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے الیاس قادری صاحب کو اپنے سے زیادہ مقام دیا، تب میں نے ان کو پیر مانا، تب میں نے ان کو الیاس قادری صاحب مرید ہیں ضیاء الدین مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، 4 سلاسل سے ان کو اجازتیں ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ضیاء الدین مدنی صاحب جو ہیں ان کا مقام الیاس قادری صاحب سے زیادہ ہے۔ ضیاء الدین مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر مرید ہیں اعلیٰ حضرت کے تو اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت کا مقام ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت مرید ہیں شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو مرتبہ ہے وہ شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے کم ہے، ان شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ ان سے زیادہ ہے۔ مطلب میرا کہنے کا مقصد اسی طرح میرا شہغازی رحمۃ اللہ اپنے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امیر پیر والا رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، ٹھیک ہے۔ مقصد میرا کہنے کا یہ کہ یہ حضرات جو ہیں جو بندہ کسی کو اپنا پیر مانے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے سے زیادہ اس کو مقام عطا کر رہا ہے، اپنے سے بڑا اس کو سمجھ رہا ہے اور اپنے سے بڑا اس کو مرتبہ دے رہا ہے۔ ایک ہے میں کسی کو پیر کہوں، ایک ہے میاں صاحب کسی کو پیر کہیں، ایک ہے پیر شہغازی کسی کو پیر کہیں، ایک ہے داتا علی حجویری کسی کو پیر کہیں، ایک ہے غوث پاک کسی کو پیر کہیں، اور ایک ہے حسن بصری کسی کو پیر کہے۔ اور یہ 2 شخصیتیں وہ ہیں کہ باب مدینۃ العلم حضرت علی کی ذات کہہ رہی ہے کہ لوگوں سنو، میں اکیلا ہی ان کا مرید نہیں بلکہ پورے کا پورا اسلام مرید ہے، تو ابوبکر اور عمر کا، سبحان اللہ، ابوبکر اور عمر کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روز الفائق میں اس بات کو بڑی صراحت کے ساتھ لکھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کے باہر حضرت ابوبکر بھی کھڑے ہیں اور حضرت علی بھی کھڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ علی تم پہلے اندر جاؤ، تمہارا جو ہے وہ رشتہ قریب زیادہ ہے اور تمہارا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق زیادہ ہے، آپ آگے بڑھیں۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ اے ابوبکر
میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں کہ میں نے سرکار کو ان کانوں سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں سنو، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابوبکر کے سینے کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے سینے کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابوبکر کے سینے کو دیکھ لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ لوگوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ لوگوں سب سے بہادر کون؟ حضرت علی خود بھی جواب دیتے ہیں سب سے زیادہ بہادری اگر اللہ نے کسی کو عطا کی ہے تو ابوبکر کو عطا کی ہے، اور کہتے ہیں کہ لوگوں میں اتنا مانتا ہوں کہ مولا اتنا عطا کر جتنا کہ ابوبکر اور عمر کو دیا۔ اس کا مطلب ہے جتنا کسی کو مل سکتا ہے، جتنا مل سکتا ہے اللہ عز و جل نے ابوبکر اور عمر کو عطا کیا ہے، اور جتنا مل سکتا ہے ان کو اتنا مجھے نہیں مل سکتا، لیکن جب میں اتنا کہتا ہوں کہ مولا اتنا عطا کر جتنا ابوبکر اور عمر کو عطا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا تو دنیا کی ساری نعمتیں مجھے عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت مقام چھوٹا سا نہیں، آپ سے پوچھا گیا نا علی آپ کا مرتبہ بڑا، باب مدینہ العلم اور دماد رسول، اور مرتبہ مقام بہت بڑا، بتائیے تو صحیح اللہ کو دیکھا، اللہ کا دیدار کیا؟ ارشاد فرمایا ہاں میں اس رب کو سجدہ ہی نہیں کرتا جس کو میں دیکھوں۔ جیسے عام باتوں میں اس کا مفہوم یہ بتایا جاتا ہے ایک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک میں دوسرے سجدے کے لیے سر نہیں اٹھاتا جب تک میں دل کی آنکھ سے اپنے رب کا دیدار نہ کر لوں۔ حضرت علی کا مقام مرتبہ وہ، حضرت علی تو حضرت علی رہے، آپ کا مقام تو اپنی مرتبہ اپنی جگہ پر۔ آج میں نے کہا نا سب سے زیادہ تباہی اس وقت آتی ہے، اس وقت کوئی ماحول کوئی معاشرہ بگڑتا ہے جب سربراہیت ختم ہو جاتی ہے، کسی کو سربراہ نہیں مانا جاتا، جب بڑے کی عزت دل سے نکل جائے تو سمجھ لو معاشرہ تباہ۔ گھر میں بھی ہے نا، کسی بھی، اگر آپ محلے کا بھی جائزہ کر لیں، اپنے گھروں کا بھی جائزہ کر لیں، جس گھر میں باپ کی عزت ہے اس گھر میں امن ہے، جس گھر میں بڑے بھائی کی عزت ہے نا اس گھر میں امن ہے، جس گھر میں ماں کی عزت ہے نا اس گھر میں امن رہتا ہے۔ یہ آگے پیچھے اندازہ کر کے اپنے گھروں کا ہی بھائی چھوڑیں، اپنے گھروں کا ہی اندازہ کر کے دیکھ لیجیے گا۔ بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم گھروں کے حوالے سے جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام مرتبہ ملا نا وہ ہم نے نہیں دیا، نہ میں دے سکتا ہوں نہ آپ دے سکتے۔ حضرت علی سے جب یہ پوچھا گیا نا ان کو یہ مقام مرتبہ کہاں سے ملا، ان کو یہ مقام و مرتبہ کہاں سے ملا، یہ صدیق رقم کہاں سے ملا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں سنو، بات دراصل یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہم صدیق کہتے ہیں یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ عز و جل نے سرکار کی زبان سے لقب صدیق جاری کروایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام باقر سے، اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، منجلے بیٹے علی اوست، ان کا اصل نام علی تھا، علی اوست، امام زین العابدین کا زین العابدین، تمام عابدوں کی عبادت گزاروں کی زینت شان ان کا لقب تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ منتقل کرتے ہیں، حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے امام زین العابدین کے پوتے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ نقل کرتے ہیں کہ میرے دادا امام زین العابدین سے کسی نے آ کر پوچھا اخبرنی عن ابی بکر، اے زین العابدین مجھے بتائیے تو صحیح ابو بکر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، مجھے کوئی خبر دیجئے، مجھے کوئی بتلائیے حضرت ابو بکر کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ارشاد میں علی عن الصدیق اتسأل، فرمایا تو کسی اور ابو بکر کی بات کر رہا ہے یا اس کی بات کر رہا ہے جس کو اللہ عز و جل کے حبیب نے صدیق کا لقب عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ۔ اس بندے نے کہا تو سمیہ ابا الصدیق،
اس بندے نے کہا زین العابدین عجیب بات، آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ دیکھیں امام زین العابدین کی نگاہ، پتہ چل گیا اندر کچھ ہے معاملہ۔ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تو کئی نام کے ہیں، پوچھ اس کے بارے میں جس کو اللہ نے صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بارے میں پوچھتا ہے، تسأل عن الصدیق، کیا تو صدیق اکبر کے بارے میں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں ہاں ہاں، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ہاں میں ان کو صدیق کہتا ہوں، ہاں میں ان کو صدیق کہتا ہوں، ہاں میں ان کو صدیق کہتا ہوں۔ بندے نے پوچھا کیوں؟ کہا میں ہی نہیں کہہ رہا، ان کو صدیق سرکار نے لقب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا، فرمایا سرکار نے کہ ان کو صدیق کہا، مہاجرین نے بھی صدیق کہا، اور تمام انصار نے ان کو لقب صدیق عطا فرمایا ہے۔ اور اگلی بات ہے شاہ فرمائی، فرمایا اندر بغض نہ رکھ، اندر زہر نہ اگل، اندر جو ہے وہ ان کے ساتھ عداوت نہ رکھ۔ میں علی کا پوتا ہو کر تجھے کہہ رہا ہوں، ابو بکر اور عمر سے محبت کر، اللہ عز و جل بروز قیامت تجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر تجھے نقصان پہنچا، اگلی بات ارشاد فرمائی، اگر تجھے نقصان پہنچا، اگر تجھے اس سے کسی نے کچھ کہا، میں نے کچھ کہا، یا زمانے نے تجھ پر تھوکا، یا زمانے نے تجھے کچھ برا بھلا کہا، اس کو بھی چھوڑ۔ ابو بکر کی محبت میں اگر بروز قیامت تجھے کوئی نقصان پہنچا، تو کچھ اور نہ کرنا، مجھ زین العابدین کے گلے سے پکڑ لینا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اگر ابو بکر کی محبت میں تجھے کوئی تکلیف پہنچے، تجھے کوئی نقصان پہنچے، تجھے کوئی گزند پہنچے، تجھ پر کوئی ہاتھ ڈالے، تو میں تجھے کھلی اجازت دیتا ہوں، قیامت کے دن اللہ کی حکومت ہوگی، اگر حضرت ابو بکر صدیق کی محبت میں تجھے کوئی نقصان پہنچے تو کچھ اور نہ کرنا، میرا گلا پکڑ لینا، میری گردن پکڑ۔ دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ہم کہہ رہے ہیں پتہ ہے کیا، ہم لوگ لنگر کھاتے ہیں، سنیے گا توجہ کرو، ان ہستیوں کے نام کے لنگر کھاتے ہیں، ان ہستیوں کے نام کے چندے لیتے ہیں، ان ہستیوں کے درباروں پر حاضری دیتے ہیں، لیکن یقین کریں، کہتے ہیں نا پورے درد دل سے کہہ رہا ہوں، ان ہستیوں نے پیغام کیا دیا یہ پتا نہیں۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اشعار پڑھتے ہیں نا، اشعار پڑھتے ہیں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ 23 کتابوں کے مصنف ہیں۔ کتنی کتابوں کے؟ 23 کتابوں کے۔ اللہ ماشاء اللہ، یہاں پر حالانکہ یہ بات میں کی مطلب بتا چکا ہوں، اللہ ماشاء اللہ اگر کسی کو پتا ہو، 23 کتابوں کے مصنف ہیں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ 9 کتابوں کے مصنف ہیں۔ کتنی کتابوں کے؟ 9۔ آپ کی کتاب پکڑ کر ہی نا وہ سے پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کی کتاب یہ کشف المحجوب، توجہ کرنا، کشف المحجوب کو داتا علی حجویری نے مقابیس المجالس میں لکھا گیا۔ آپ نے جب وہ کتاب پڑھی نا کشف المحجوب وہ سے پاک رحمۃ اللہ علیہ نے، تو آپ نے اس کا مطالعہ کر کے ارشاد فرمایا، کتاب کو ہاتھ میں لیا اور دیکھا، ارشاد فرمایا یہ کتاب علی حجویری کی ہے، اگر میری زندگی میں موجود ہوتے، یہ پیروں کا پیر کہہ رہا ہے، جن کو غوث پاک کہہ رہے ہیں، جن کے نام کی ہم گیرنے دیتے ہیں، جو حسنی حسینی سید ہیں، وہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں یہ کشف المحجوب، یہ جو علی حجویری کی کتاب ہے، علی حجویری اگر میری زندگی میں ہوتا نا تو میں اس کو اپنا پیر مان لیتا، ان کے ہاتھ میں بیٹھ کر لیتا۔ اور بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، کسی کو پیر کامل نہ ملتا ہو، پیر کامل نہ ملتا ہو، وہ اس طرح کرے، کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، اس پر عمل کرے، بغیر پیر کے بھی اللہ عز و جل اس کو اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ یہ کشف المحجوب کے حوالے سے وہ پاک رحمۃ اللہ علیہ کے تاثرات ہیں، اسی کشف المحجوب میں لکھا گیا۔ اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے کہا کہ وہ 9 کتابوں کے مصنف بھی ہیں، مفتی تھے، چاروں فقہوں کے وہ عالم تھے، اور فقہ حنفی کے وہ پیروکار تھے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی پہچان کروائی تھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، کشف المحجوب میں لکھا گیا۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ شخصیت کہہ رہی ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں صوفیت کی صفا جس کو کہتے ہیں، مقام صفا، جب بندہ صوفی بنتا ہے، صوفیت بہت بڑا مرتبہ ہے تصوف میں. مقام صفا کی 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، داتا علی حجویری ارشاد فرما رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، صفا کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اصل، ایک ہے فرع. یعنی ایک ہے جڑ اور ایک ہے اس کی شاخیں. جڑ یہ ہے کہ اغیار سے بندہ دل پھیر لے، اللہ اس کے رسول کے غداروں سے بندہ دل کو پھیر لے. اور اس کی فرع، اس کی شاخ یہ ہے کہ بندہ دنیا سے لا تعلق ہو جائے. جبکہ بندہ دونوں کام کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے مقام صفا عطا کرتا ہے. لیکن لوگوں سنو، حضرت ابو بکر صدیق کی ذات وہ ہے کہ تمام صوفیوں کی امامت کا تاج حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ عز و جل نے مقام صفا کو فرمایا امام المتقین. یعنی حجویری کہہ رہے ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، فرمایا مقام صفا کی اگر امامت اگر اللہ نے کسی کو عطا کی ہے، کوئی اور نہیں، وہ حضرت ابو بکر کی ذات ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نہج البلاغہ میں رسول کافی میں اس کو لکھا گیا. ارشاد فرمایا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کر رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا جن کے ساتھ میں نے نکاح، یعنی جو میرا سسرال ہے اور جس کا میں سسر بنوں، دونوں کو اللہ جہنم میں نہ بھیجنا، جنت عطا فرمانا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب سرکار نے یہ دعا کی نا تو اللہ عز و جل نے وعدہ فرمایا، محبوب جو جو تیرا سسر ہے میں اس کو جنت ہی عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کون؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ اصول کافی میں اور نہج البلاغہ میں نہج المقال میں اس بات کو لکھا گیا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سب سے زیادہ محبت تھی نا تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے بے شمار حدیث اس طرح کی مروی. سب سے زیادہ محبت اگر ازواج مطہرات میں سے کسی سے کے ساتھ تھی تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب ان کی وفات ظاہری ہوئی نا سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. دلی طور پر رنج تھا، پریشانی ہوئی، ایک بشری تقاضا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ نوری بشر تھے لیکن ہمیں سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے کہ رنج ہو غم ہو تو کرنا کیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس وقت آپ کی بچی یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 برس تھی. آپ نے عرض کی کہ آقا مجھے لگتا ہے آپ پریشان ہیں، میری بچی یہ 7 سال کی ہے، میں اس کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں. یعنی آپ خود یہ نقل کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس رنج کے عالم میں اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر خوش کرنے کی کوشش کی تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ارشاد فرمایا کرتے پچھلے جمعہ مبارک کو بھی عرض کیا کہ ابو بکر جیسا تو میرے غار میں میرے ساتھ تھا، جیسے تو میرے غار سور میں میرے ساتھ تھا، ایسا ہی قیامت کے روز حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پوتے، ان سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر کا مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام سرکار کی بارگاہ میں کیا تھا؟
کیا تھا آپ بتائیے تو صحیح۔ ارشاد فرمایا کہ ان کی قبر مبارک کہاں ہے؟ اس بندے نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں۔ فرمایا جو ابھی ان کا مقام ہے اس وقت بھی سرکار کی بارگاہ میں یہی مقام تھا۔ سبحان اللہ۔ جیسے آج ساتھ لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا قیامت کے روز، بلکہ ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اقدس سے باہر تشریف لائے، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے دونوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ مبارک رکھے ہوئے تھے، دست اقدس رکھے ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاکذا نبعث یوم القیامہ، لوگوں سنو جس طرح وہ ابھی آ رہے ہیں نا، قیامت کے روز بھی اللہ عز و جل ہمیں اسی طرح اٹھائے گا، سبحان اللہ۔ اسی طرح اٹھائے گا۔ روح البیان میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی گئی۔ آخری بات عرض کروں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام، میں نے کہا ہم تو صرف وہ بات ہی کر سکتے ہیں نا، پیچھے جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار حضرت جبریل علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل کو میرے عمر کی تاریخ تو بیان کر، میرا عمر کیسا ہے، میری عمر کا مقام کیا ہے، کتنا مقام ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ آقا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے حضرت عمر کے مرتبے کو بیان کرنے کے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی عمر کی ذات ہے، عمر رضی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی سیدنا صدیق اکبر کا مقام بتانے کے لیے فرشتوں کا سردار بھی عاجزی اختیار کر رہا ہے کہ آقا اس کا اتنا مقام ہے، ان کا اتنا مرتبہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے فضائل عطا فرمائے، اتنے شرف عطا فرمایا کہ عمر کا مقام اگر یہ ہے تو ابو بکر کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لقب صدیق ملا۔ مقام نبوت کے بعد اگر سب سے بڑا مرتبہ ہے تو وہ مقام صدیق ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء کا معنی ویسے نہیں، ویسے لقب نہیں مل گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو لقب صدیق ملا، صدیق میں پاور کتنی؟ میں نے کہا مقام نبوت کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے مقام صدیقیت ہے۔ ایک عورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی آقا خامد گیا تھا جہاد میں، اس کا پتہ نہیں چل رہا، واپس نہیں آیا، خبر نہیں، آقا ارشاد فرما دیجیے وہ زندہ ہے یا شہید ہو چکے؟ آقا عورت آئی، عرض کی آقا پتہ نہیں چل رہا، خامد کدھر گیا، زندہ ہے یا شہید ہو چکا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا خامد شہید ہو چکا ہے، فوت ہو چکا ہے۔ عورت روتی ہوئی باہر نکلی، گلی میں پہنچی نا، سامنے سے صدیق اکبر تشریف لا رہے تھے۔ عورت جب رو رہی تھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا نا تو پوچھا فلاں کیا ہوا، فلاں تجھے کیا ہوا؟ کہا وہ خامد گیا تھا نا تو مجھے آج پتا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کہ وہ اس کی تو شہادت ہو چکی، وہ تو فوت ہو گیا، اس لیے رو رہی ہوں خامد کی جدائی کہ اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو، وہ زندہ ہے۔ یہ جب بات ارشاد فرمائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ عورت ٹھٹک کر رک گئی۔ بتا رہا ہوں کہ صدیق کا مقام کیا ہے۔ جو صدیق جس کو اللہ عز و جل مقام صدیق عطا کرتا ہے نا، اس کو اللہ عز و جل پاور کتنی عطا کرتا ہے، اس کو اللہ عز و جل پاور کتنی دیتا ہے۔ یہ کیا کم مقام ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ارشاد فرمایا کہ وہ زندہ ہے، عورت ٹھٹک کر رک گئی۔ کہا ابو بکر عجیب بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شہید ہو چکا اور آپ کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہے، آگے تو خامد کا معاملہ تھا، اب تو ایمان کا خطرہ۔ چل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابیہ سے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، انہیں سے یہ مسئلہ عرض کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر عرض کیا آقا آپ نے ارشاد فرمایا وہ شہید ہو چکا، حضرت ابو بکر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، آقا کدھر جاؤں کیا کروں؟ ارشاد فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ عورت سن، جب میں نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ شہید ہو چکا، واقعہ کل وہ شہید ہو چکا تھا،
لیکن جب ابو بکر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو وہ زندہ ہے، اللہ نے فوراً اس کو دنیا کی زندگی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اور صدیق وہ ہوتا ہے جو زبان سے نکالے اللہ وہ پورا کر دیتا ہے۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ اس امت کے پیشوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان کانوں سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، رحم اللہ ابا بکر حملنی الی دار الہجرہ، میرے ابو بکر پر اللہ رحم فرمائے، رحمتوں کا نزول کرے کہ ابو بکر نے مجھے کندھوں پر اٹھایا اور مدینے کی طرف لے کر آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، دعا کی کہ مولا اللہ تو رحم کر ابو بکر پر، ابو بکر نے پیاری بیٹی عائشہ کو میرے نکاح میں دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مقصد کہنے کا یہ کہ جب اس بارگاہ سے یہ مقام مل چکا، یہ مرتبہ مل چکا، مجھے اور آپ کو کیا سرائیوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ تباہی اس وقت پھیلتی ہے جب سربراہ کو سربراہ نہ مانا جائے، جب بڑے کی عزت نہ کی جائے، جب ان کو وہ مقام نہ دیا جائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جوتی کہاں پر پہنتے ہیں؟ کہاں میں؟ جوتا نیا لے 1 کروڑ روپے کا، اس ایک دونوں کو نہیں، ایک جوتے کو کوئی بندہ سر پر رکھے، کوئی اسے عقل مند کہے گا؟ میں مثال سے سمجھا رہا ہوں، کوئی اسے عقل مند کہے گا؟ یعنی کوئی بندہ کہے گا اس کا مقام ادھر ہے اور امامے کا مقام ادھر ہے، امامہ ادھر کوئی دے تو بندے گھٹنوں کے نیچے رکھ لیتے ہیں، گستاخ امامے کو نیچے رکھتا ہے، شرم نہیں آتی؟ یعنی وہ بندہ بتلا یہ رہا ہے کہ ادھر نہیں رکھنا، ادھر رکھنا ہے، اور اس کو ادھر نہیں رکھنا، ادھر رکھنا ہے۔ مقصد میرا کہنے کا یہ کہ حضرت ابو بکر کا مقام یہ والا ہے، وہ سروں کے تاج، اسلام کے تاج، اور حضرت علی نے فرمایا وہ اسلام کے پیر ہیں۔ جب ان کی محبت دل میں آ گئی، ان کی چاہت دل میں آ گئی، تو سمجھ لو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بروز قیامت مل گئی۔ ابھی نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ یوم وصال کے سلسلہ میں بھی آئی دعا ہے، اور حضرت ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ختم چہلم کے سلسلے میں بھی دعا ہے۔ ہر بندہ جائے کوئی نہ اس بابرکت محفل میں شرکت کریں گے نا انشاءاللہ۔ اگر کوئی کام نہیں ہے تو ضرور شرکت کریں، اگر کوئی ضروری کام ہے تو جا سکتے ہیں، تو بات نہیں ایسی، لیکن ضرور کوشش کریں کہ اس ختم شریف میں شامل ہوں، یہاں جو دعا کی جائے اس میں شامل ہوں۔ اللہ عز و جل صدیق اکبر کے قدموں کا صدقہ بروز قیامت سرکار کی شفاعت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔